بلوچستان کے حوالے سے آج بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. وہاں پہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دھرنے کی دھمکی دی گئی ہے, وہ بھی آج کے دن کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتی ہے. شاہد خان آفریدی سابق کپتان, ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. اس میں سے کیا نکل سکتا ہے؟ سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے پاکستان سمیت 14 ممالک کے عمرہ, کاروباری اور فیملی ویزوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے, ان کو اینالائز بھی کریں گے. بلوچستان کے حوالے سے آج بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. وہاں پہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی گئی ہے, اس کو بھی اینالائز کریں گے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دھرنے کی دھمکی دی گئی ہے. یہ دھرنے کی دھمکی سے کیا مراد ہے, اور آج کے دن, وہ بھی آج کے دن سے کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتی ہے, کچھ اسے بھی ڈسکس کریں گے. اور شاہد خان آفریدی سابق کپتان, ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. اب ماضی میں ایک سابق ہمارے جو میرے کپتان تھے, صرف ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی آرمی چیف سے. یہ ایک اور سابق کپتان ہے, ان کی بھی اب آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. اس میں سے کیا نکل سکتا ہے, کچھ اسے بھی اینالائز کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا. ایک دفعہ پھر 18 لاکھ سبسکرائبرز کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں سبسکرائب کیا, اپنی محبت سے ہمیں نوازا, ہم پہ ٹرسٹ کیا. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. تو اللہ کرے یہ سفر جو ہے اسی طرح آگے جاری و ساری رہے. اچھا جی, ڈاکٹر سمیع الدین بلوچ, جنہیں کراچی میں گرفتار کیا گیا تھا, اس کے بعد 3 MPO کے تحت اس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا تھا, ان کی جانب سے بلوچستان کے حوالے سے ایک پہلی ٹویٹ سامنے آئی ہے. انہوں نے کہا جی بلوچستان نیشنل پارٹی کی کال پر وڈ بلوچستان میں ایک پرامن احتجاج کیا گیا. احتجاج کے دوران FCI اہلکاروں نے مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد گولیوں کا نشانہ بنے اور زخمی ہو گئے. پرم مظاہرین پر FCI کی فائرنگ ریاستی جبر کی بدترین مثال ہے. انصاف مانگنے والی آوازوں کو گولیوں سے خاموش کرنا زخموں کو اور گہرا کرتا ہے. ریاست کب تک امن کی پکار کا جواب بارود سے دے گی؟ تو یہ انہوں نے کلیم کیا ہے کہ جی مظاہرین کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے اور وہ زخمی ہوئے ہیں. ادھر اختر مینگل صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم پرامن ہیں, مگر اسے ہماری کمزوری نہ سمجھو. ہم پر چلائی گئی ہر گولی ہمیں یاد ہے, ہر ظلم ہمارے دل پر نقش ہے. ہم خاموش نہیں اور نہ ہی ہمارا سفر ختم ہوا ہے. ہماری آواز ہمارا ہتھیار ہے اور ہم اسے طوفان کی طرح بلند کریں گے, بے خوف اور بے لچک. ساتھ ہی ساتھ اختر مینگل صاحب نے جو ہے وہ مختلف انٹرویوز بھی دے رہے ہیں. مختلف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو وہ انٹرویوز بھی دے رہے ہیں. ایک اور انٹرویو انہوں نے دیا ہے, ان سے یہاں پہ سوال کیا گیا کہ جس علاقے میں آپ لوگ موجود ہیں وہاں سیکیورٹی کے حالات کیسے ہیں, اور کیا یہاں ماضی میں حملے بھی ہو چکے ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے جواب دیا جی بالکل, حافظ حمداللہ اور عبدالغفور حیدری صاحب پر یہیں پر حملہ ہوا تھا, اور ہزاروں کی تعداد میں جو بسوں سے اتار کر یا بسوں میں جو دھماکے کیے گئے ہیں, یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر انہوں نے ہمیں روک کر رکھا ہوا ہے. اب اختر مینگل صاحب جس جگہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, کاش وہ یہ بھی بتائیں کہ کس نے کیا تھا سب کچھ. مطلب یہاں پہ اگر ان لوگوں پہ حملے ہوئے ہیں تو وہ کون سی تنظیم ہے جس نے حافظ حمداللہ کے اوپر یا عبدالغفور حیدری کے اوپر حملہ کیا, یا لوگوں کو بسوں سے اتار کے نشانہ بنایا گیا, وہ کون سی تنظیم ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے. اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ آپ کا آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا, دھرنا کتنی دیر جاری رکھنے کا ارادہ ہے. انہوں نے کہا جس مقصد کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں کہ ان کی رہائی ہو جائے, اور یہاں پر ہم اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے ہوئے, ہمیں زبردستی بٹھایا گیا ہے اور راستے بند کیے گئے ہیں. اگر وہ راستہ آج کھول دیتے ہیں تو ہم کوئٹہ کی طرف موو کر جائیں گے, اور جس دن ہم بھی وہ راستہ کھولیں گے تو ہم کوئٹہ کی طرف موو کریں گے اور وہاں پر جا کر اپنا دھرنا دیں گے. ان سے سوال ہوا کہ حکومت کے بیانات سے تاثر مل رہا ہے کہ وہ ماہرنگ بلوچ کو رہا نہیں کرنا چاہتے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملہ کس حد تک جا سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ چھوڑیں نہ چھوڑیں, ہم تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں, لیکن نہ چھوڑنے سے معاملات بگڑیں گے اور مزید نفرتیں پھیلیں گی. کہا جا رہا ہے کہ مجھے 3 MPO کے تحت گرفتار کیا جائے گا, مجھے گرفتاری سے فرق نہیں پڑے گا. مجھ سمیت ہماری پارٹی کے 60 سے زائد لوگوں کے نام MPO میں ڈالے گئے ہیں, وہ اپنا شوق پورا کریں, لیکن اس کے بعد جو حالات ہوں گے اس کی ذمہ داری لینے کے لیے حکومت بھی تیار ہو. ان سے سوال ہوا کہ آپ پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ BLA کے بیانیوں کو فروغ دے رہے ہیں, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہمیشہ مذمت کی ہے جو بھی واقعات ہوئے ہیں, لیکن دونوں اطراف کو چاہے دہشت گردی کسی تنظیم کی طرف سے ہو یا ریاستی دہشت گردی ہو, ہم نے دونوں کی مذمت کی ہے, لیکن زیادہ ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ ایک ریاست کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ BLA سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑی دہشت گردی کر رہی ہے. دس از کوائٹ سرپرائزنگ. اس کے بعد انہوں نے ان سے سوال ہوا کہ آپ کو اپنی دیگر کارکنوں کی جان کو خطرے کا خدشہ ہے. انہوں نے کہا یہاں پر لیاقت علی خان کو بخشا نہیں گیا, جس نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا. جمہوریت کے علمبردار بھٹو جس نے 1973 کا آئین دیا, اس کو نہیں بخشا. محترمہ بے نظیر بھٹو جس نے جمہوریت کے لیے قربانی دی, اس کو نہیں بخشا گیا. ہم تو بلوچستان کے ایک چھوٹے سے علاقے سے کم تعداد میں ہیں. اکبر بگٹی کو نہیں بخشا گیا.
تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ اختر مینگل صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ جناب سابق کپتان شاہد خان افریدی کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے, اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملنے کا مقصد جو تھا, ان کی جو والدہ کا انتقال ہوا تھا اس پہ تعزیت کرنے کے لیے جو ہے ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے. اور اس میں وی نیوز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ محسن نقوی کو کرکٹ یا وزارت داخلہ میں سے کوئی ایک ذمہ داری دینے کی بھی شاہد خان افریدی نے سفارش کی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ان کے پاس ہونی چاہیے. شاہد افریدی کے قریبی ذرائع نے وی نیوز کو بتایا ہے کہ گزشتہ ہفتے 5 اپریل کو ہونے والی ملاقات میں شاہد افریدی نے پاک فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی اور ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی, اور اس دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے محسن نقوی کے حوالے سے کہا کہ وہ مخلص ہوں گے, مگر کرکٹ بورڈ کو سنبھالنا ایک فل ٹائم جاب ہے اور اس کو پوری توجہ کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو بیوروکریٹس کے حوالے کرنا درست اقدام نہیں, کیونکہ وہاں سے مستقبل کی کرکٹ ٹیم کی تشکیل ہوتی ہے. پاکستان کرکٹ ان کی دنیا بھر میں پہچان ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کرکٹ میں مسلسل ابتری کا یہ سلسلہ جو ہے اب رکنا چاہیے. انہوں نے ملاقات میں ٹیم کے کپتان کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں کی ہے, اور شاہد افریدی پر امید ہے کہ ان کی تجویز کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کے معاملات جو ہے ان میں بہتری ضرور نظر آئے گی. دوسری جانب وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب سے ایک وہ تقریب کے اندر شرکت کی ہوئی تھی انہوں نے, تو اس میں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا محسن نقوی جو ہیں وہ پی سی بی کا جو چیئرمین شپ کا عہدہ ہے کیا وہ چھوڑنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی سیاست کو کھیلوں سے الگ رکھنا چاہیے, اور اس کے اوپر انہوں نے کوئی ایسا کوئی اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے. قومی اسمبلی کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ صورتحال وہاں پہ بنی, اور وہاں پہ جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی صدارت میں جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا. تو سب سے پہلے جو ہے انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی والدہ کے انتقال کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کی, اور ساتھ ہی ساتھ بلوچستان میں شہید ہونے والے جو فوجی جوان تھے, جو سیکورٹی اہلکار تھے, ان کے لیے بھی جو ہے وہ دعا کروائی, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مردان کے علاقے کاٹلنگ میں جو ڈرون حملے میں جاں بحق ہونے والے افراد تھے ان کے لیے بھی دعا کروائی. لیکن بعد میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ طلال چودھری صاحب جب وہاں پہ تقریر کر رہے تھے اور پالیسی بیان دے رہے تھے, تو اس موقع پہ انہوں نے کہا جی مردان ڈرون جو حملہ ہوا ہے وہ مکمل شواہد کے ساتھ کیا گیا ہے, اور ڈرون حملے کے دوران کئی دہشت گردوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. تو اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ دعائے مغفرت کروا رہے تھے, اور بعد میں جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں وہ انہی افراد کے لیے جو ہے ان کے کہہ رہے تھے کہ وہ دہشت گرد تھے. اپوزیشن لیڈر نے وزیر مملکت برائے داخلہ کی تقریر کے دوران نقطہ اعتراض مانگ لیا, لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نے انہیں فلور نہیں دیا. اس پہ اپوزیشن لیڈر سمیت تمام اپوزیشن کے جو اراکین تھے انہوں نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا. اس کے علاوہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا جی 4 ماہ میں نیا الیکشن کرائیں, اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے, وقت کا تقاضا ہے کہ نواز شریف خاموشی توڑیں, تحریک انصاف سوچے اور قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو جائے, قومی سلامتی کمیٹی میں سارے پارلیمان کو دعوت دینی چاہیے, آرمی چیف کو بلائیں. اداروں سے کہتا ہوں کہ آئیں عہد کریں کہ ہم آئینی حدود میں رہیں گے. جس کرسی پر اسپیکر بیٹھتا ہے وہ پارلیمنٹ کی ہے, نہ کہ اداروں کا دفاع کرنا چاہیے. پاکستان اس وقت کرائسس کا شکار ہے, ہم نے کون سی بات چھپانی ہے, کیوں ان کیمرہ اجلاس بلایا جاتا ہے. ہم پاگل نہیں ہیں کہ فوج یا ایجنسیوں پر تنقید کریں. کوئی شریف جنرل, کوئی شریف افسر کہہ دے کہ گزشتہ انتخابات شفاف ہوئے, ایسا کام نہ کریں کہ پاکستان ڈوب جائے. تو یہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں یہ ان کے اقوال تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. اس کے علاوہ جناب طورخم بارڈر پہ جو ہے وہ غیر قانونی افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور اب تک بتایا گیا ہے کہ 1 اپریل سے لے کر اب تک جو ہے 20,000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن جو ہے ان کو واپس بھیجا جا چکا ہے, اور 3,053 پروف آف ریزیڈنس کارڈ کے حامل, جبکہ 17,694 غیر قانونی مقیم افغانیوں کو افغانستان بھیجا جا چکا ہے. خیبر پختونخوا سے 11,134, پنجاب سے 5,868 اور اسلام آباد سے 1,733 افغانی جو ہیں وہ طورخم سے افغانستان بھیجے جا چکے ہیں. سندھ سے 44, جبکہ آزاد کشمیر سے 39 افغانیوں کو طورخم کے راستے افغانستان بھیجا جا چکا ہے. اس کے علاوہ جناب امریکی انتظامیہ کا باضابطہ طور پہ جو ہے وہ کانٹیکٹ ہوا ہے پاکستانی حکومت سے. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آلریڈی اپنی تقریر کے دوران جو ہے وہ پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کر چکا ہے. اب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو, ان کا جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب سے, ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. دونوں رہنماؤں کے درمیان افغانستان میں امریکی فوجی سامان کے معاملے کے حل کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہوا ہے, اور ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے, اور اسحاق ڈار نے امریکہ کے ساتھ تجارت, سرمایہ کاری اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون کی اہمیت کے اوپر زور دیا ہے.
اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کے معدنیات سمیت اس کے ساتھ ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاشی تعاون مستقبل کے تعلقات کے لیے کافی اہم ہے۔ اس دوران اسحاق ڈار نے 2013 سے 2018 کے درمیان دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ کا بھی ذکر کیا، جس میں پاکستان نے بڑا جانی اور مالی نقصان جو ہے وہ برداشت کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے افغان سرزمین سے دہشت گردی کے حوالے سے اپنے خدشات پر کارروائی نہ کرنے پر افغانستان کو تمام معاہدے ختم کرنے سے خبردار کر دیا ہے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی ایلچی سفیر محمد صادق خان نے ایک تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ ٹی ٹی پی ایک چیلنج ہے، یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہمارے نوجوان اور بچے روزانہ شہید کیے جا رہے ہیں، بعض علاقوں میں تو شہادتیں عام ہو گئی ہیں اور اس مسئلے کو نظر انداز کرنا مجرمانہ فعل ہوگا اور ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب پی ٹی اے نے جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی اے نے قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو آگاہ کیا ہے کہ اسپیس بورڈ نے اسٹار لنک کو عارضی این او سی جاری کر دیا ہے۔ اسٹار لنک کو مکمل این او سی ان کی ریگولیشنز فائنل ہونے کے بعد جو ہے وہ دیا جائے گا۔ چیئرمین کمیٹی نے پوچھا کہ اسٹار لنک کی لائسنس میں کیا مشکلات ہیں، تو وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ نے کہا کہ اسٹار لنک کے لائسنس کے معاملے میں کوئی مشکلات نہیں ہے، سیٹلائٹ انٹرنیٹ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، اس کے مختلف پہلو جو ہے ہمیں دیکھنے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ان قریب جو ہے وہ آپ اسٹار لنک کو ایکچولی یہاں پہ چلتا ہوا دیکھنا شروع کر دیں پاکستان کے اندر۔ اس کے علاوہ جناب ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ ایکس کے حوالے سے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس نے پیروڈی اکاؤنٹس کے لیے سخت قوانین لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ بی بی سی کے مطابق ایسے اکاؤنٹ جو کسی دوسرے صارف یا شخص کی نقالی کرتے ہیں 10 اپریل سے اب اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ کے نام کے آغاز میں جعلی یا پیروڈی جیسے کلیدی الفاظ جو ہے وہ استعمال کریں۔ پیروڈی اکاؤنٹ ہولڈر سے یہ بھی تقاضا کیا جائے گا کہ وہ ان ایکس اکاؤنٹس کے لیے مختلف تصاویر استعمال کریں جن کی وہ نمائندگی کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ صارفین نے پلیٹ فارمز پر پیروڈی اکاؤنٹس کی وجہ سے پیدا ہونے والی الجھن کے بارے میں شکایات کی تھی، اور ایسی ویڈیوز میں ایکس کے مالک ایلون مسک کی نقالی بھی شامل ہے۔ بائی دا وے اس کا وکٹم جو ہے میں خود بھی ہوں، اور یہ جو آپ اسکرین کے اوپر اس وقت یہ اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں یہ جناب میرا ہی ایک پیروڈی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے منصور علی خان فینس کے نام سے۔ اب یہ اس میں نیچے ویسے اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ لکھا ہوا ہے پیروڈی اکاؤنٹ، اور اس میں لکھا ہوا ہے دا فین آف فیمس جرنلسٹ منصور علی خان، اور اس کے ماشاءاللہ تقریباً 7265 اس کے فالوور بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو کلیریفائی دس، میرا اس اکاؤنٹ سے نہ تو کوئی تعلق ہے، یہ جس نے بھی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے نہ میں اس سے جانتا ہوں، تو اس اکاؤنٹ کے اندر کوئی بھی الاپ شلاب چیزیں اگر ٹویٹ ہوتی ہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہماری کوئی اور برانچ نہیں ہے۔ سیدھی بات ہے کہ ہماری کوئی اور برانچ نہیں ہے، میرا صرف اپنا اکاؤنٹ ہے، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرا اوریجنل اکاؤنٹ ہے، اور میں ہارڈلی ٹویٹ کرتا ہوں کیونکہ جب سے ایلون مسک نے ایکچولی یہ ایکس خریدا ہے تب سے مجھے یہ پلیٹ فارم پسند ہی نہیں ہے، تو میں بہت کم اب اس کے اوپر ٹویٹ کرتا ہوں، تو میرا زیادہ جو ٹائم سپینڈ ہوتا ہے وہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ میں زیادہ ایکٹیو ہوں، ایکس کے اوپر میں ویسے بھی اب اتنا ایکٹیو نہیں رہا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پنجاب میں سوشل میڈیا پر ریاست مخالف بیانیوں کو فروغ دے کر پروپیگنڈا کرنے والے 58,000 سے زائد پیجز کی نشاندہی کی گئی ہے، اور پولیس کے مطابق سیف سٹی اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ ٹیموں نے سائبر پیٹرولنگ بھی بڑھا دی ہے، اور سوشل میڈیا پر 58,788 پیجز کی نشاندہی کر کے پی ٹی اے کو رپورٹ کر دیا گیا ہے، اور نفرت انگیز مواد ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے والے 11,132 پیجز کو جو ہے وہ بلاک بھی کیا گیا ہے، اور حکام کے مطابق پروپیگنڈا کرنے والے 80% اکاؤنٹ جو ہیں بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ معروف گلوکار سلمان احمد صاحب کے خلاف جناب پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سلمان احمد پر اداروں اور ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے پر مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور یہ مقدمہ پولیس کی مدیریت میں تھانہ ڈیفنس اے میں درج کیا گیا ہے، اور سلمان احمد صاحب کو ذہن میں رکھیے گا کہ آلریڈی پاکستان تحریک انصاف سے نکالا جا چکا ہے، بٹ ہی از اسٹل ویری ایکٹیو، اور وہ امریکہ کے اندر جو ہیں وہ پرو پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے لیے جو ہے کافی زیادہ کام شام وہاں پہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے کے الزام میں جے آئی ٹی نے جناب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بلا لیا ہے، اور اس میں جن افراد کو بلایا گیا ہے اس میں رؤوف حسن، حماد اظہر، شبلی فراز، عالیہ حمزہ اور ارسلان خالد جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ارسلان خالد کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کافی دیر سے ویسے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے اتنے ایکٹیو نہیں رہے، لیکن پھر بھی ان کو بھی جو ہے وہ جے آئی ٹی میں بلا لیا گیا ہے، اور انہیں آج صبح 11 بجے پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ اور دیگر پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کو آلریڈی پہلے بھی بلایا جا چکا ہے۔ دوسری جانب بیرسٹر گوہر سے گفتگو ہوئی، اور وہاں پہ ان سے سوال کیا گیا کہ جناب امریکی کانگریس میں جو ہے وہ کوئی قرارداد لائی جا رہی ہے، کوئی بل لایا جا رہا ہے آرمی چیف کے خلاف، تو اس پہ انہوں نے کہا جی امریکی کانگریس میں بے شمار قراردادیں اور قانون سازی ہوتی ہیں، امریکی کانگریس میں قانون سازی کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکی وفد سے ہمارا
کوئی رابطہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطوں کا کوئی علم نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کے حوالے سے میں اتنا باخبر ہوں جتنا آپ لوگ باخبر ہیں. اچھا یہاں پہ ویسے معصومانہ مطلب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, پتہ ان کو سارا ہے, ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں. اس کے علاوہ ان سے صحافی نے سوال کیا کہ موجودہ حالات میں جنرل عاصم منیر کیا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کچھ عرصہ پہلے ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا تھا لیکن کبھی کوئی ڈائلاگ نہیں ہوا. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ ہر صورت ہونا چاہیے. اعظم سواتی نے جو کچھ کہا ہے انہوں نے 2022 کی کسی تاریخ کا حوالہ دیا ہے. باقی میں کچھ زیادہ نہیں جانتا. میری خواہش ہے بات ہو لیکن عمران خان کی مانی جائے گی. پارٹی کے میں اختلافات کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ نفرت نہیں ہے بلکہ ہم بھائی ہیں, آپس میں یہ اختلاف ہوتا رہتا ہے. ہم جمہوری پارٹی ہیں, کسی کو بولنے سے منع نہیں کرتے. واضح کیا ہے کہ اگر بات کرنی ہے تو پارٹی کے اندر بات کریں. پارٹی میں ٹکٹوں کی تقسیم عمران خان کی ہدایت کی روشنی میں ہوئی اور ساری چیزوں سے قیادت کو آگاہ کیا گیا. علی امین گنڈا پور نے سازشی کا لفظ خود سے ہی استعمال کیا جس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان نے مجلس عاملہ کے بعد 15 اپریل کو فیصلے سے آگاہ کرنے کا کہا ہے. اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ الائنس بنائیں گے, آئندہ کا لائحہ عمل مشترکہ طے کریں گے, مشترکہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر TORs طے کیے جائیں گے. ذہن میں رکھیے گا ان لوگوں نے احتجاج کرنا تھا عید کے بعد کا, فی الحال دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان فی الحال نظر نہیں آ رہا. دوسرا, علی امین گنڈا پور صاحب کے اسد کیسر اور شیرام ترکی سے متعلق بیان پر عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کا رد عمل سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی ایک جمہوری پارٹی ہے, یہاں پر ہر کسی کے اپنے اپنے ویوز ہیں جس کی ہم قدر کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات پر نون لیگ کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے. پارٹی کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے, سب ہمارے دل و جان ہیں, ہماری جان کے ٹکڑے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا اس دھرنے کی جانب جو آج ہو سکتا ہے کہ دیا جائے. علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے جو ہے یہ دھمکی دی گئی ہوئی ہے کہ آج جو ہے ٹیوزڈے کو ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے, تو آج اگر ان کی ملاقات نہ کروائی گئی تو تب جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے میں دھرنا دے دوں گی. اور اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو جو ہے اسلام آباد میں ہی رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے کہ اگر آج علیمہ خان صاحبہ نے یہ دھرنا دے دیا تو تب جو ہے وہ تمام پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ان کو جا کے سپورٹ کریں. تو ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ دھرنے میں بھرپور شرکت کی یقین دہانی کروائی گئی ہے, جبکہ عالیہ حمزہ صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ بھی دھرنے میں شریک ہونے کی حامی ہیں. اور لیکن ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے چند لوگ جو ہیں جو لیڈرشپ سے تعلق رکھتے ہیں وہ کسی ایسے دھرنے میں شرکت کے حامی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا اس سے پہلے بھی جو ہے وہ عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ بھی احتجاج کرنا چاہتی تھی اڈیالہ جیل کے باہر, لیکن پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی شامل ہیں وہ اس کے حق میں نہیں تھے کہ ہمیں اڈیالہ جیل کے باہر ایسا کوئی احتجاج کرنا چاہیے, کیونکہ ان کو اس بات کا ڈر تھا یا شک تھا کہ ایسا نہ ہو ہم یہاں پہ احتجاج کریں تو وہ عمران خان صاحب کو کہیں اور انٹیریئر سندھ میں یا کہیں اور جو ہے وہ شفٹ کر دیں تو وہاں پہ ملنا بھی جو ہے ہمارے لیے اور مشکل ہو جائے. تو یہ جناب ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل میں بہتر سہولیات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے, اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی اگست 2018 سے اپریل 2022 تک خاتون اول رہی ہیں. وزیر اعظم ہاؤس کی رہائشی تھیں. بشرا بی بی اپنی بہتر معیار زندگی کی وجہ سے قانون کے مطابق بہتر سہولیات کی حقدار ہیں. درخواست میں کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی نے بہتر سہولیات کے لیے جیل حکام کو متعدد بار درخواست دی ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہا کہ وہ جیل میں بہتر کلاس کی حقدار ہونے کا تعین کریں, مگر ایک نہ سنی گئی, جبکہ بشرا بی بی کے شوہر عمران خان کو اسی جیل میں بہتر سہولیات کا حقدار قرار دیا گیا ہے. درخواست میں کہا گیا کہ فریقین کو اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ہدایت کی جائے. جیل رولز 1978 کے تحت بشرا بی بی کو بہتر سہولیات کی فراہمی کا حکم دیا جائے. تو رجسٹرار آفس نے درخواست کو اعتراضات کے ساتھ آج سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے. دوسری جانب جناب ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ رواں حج سیزن کے دوران پاکستان سمیت 14 ممالک کے عمرہ, کاروباری اور فیملی ویزوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. یہ جو پابندی لگی ہے یہ بھارت, بنگلہ دیش, مصر, انڈونیشیا, عراق, نائجیریا, اردن, الجزائر, سوڈان, ایتھوپیا, تیونس, یمن اور پاکستان کے افراد کے اوپر جو ہے وہ عائد کی گئی ہے, اور یہ پابندی جو ہے جون کے وسط تک برقرار رہے گی. تاہم سفارتی ویزے, اقامتی اجازت نامے اور حج سے متعلق مخصوص ویزے کو اس سے استثناء حاصل ہوگی, اور اس حوالے سے ہدایت کی گئی ہے کہ پابندی کے شکار ان ممالک سے عمرے ویزے پر آئے معتمرین اس ماہ کے آخر تک واپس اپنے وطن جو ہے وہ لوٹ کے چلے جائیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.